چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں خوبصورت سے پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے. سعادت الدارین میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی. یعنی جو فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں جو آج کل بھی ہم میں سے ایک تعداد شاید اس کا شکار ہو، اور تنگ دستی. تو اسی حوالے سے اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. ہم میں سے بھی، میں نے جیسے عرض کیا، ایک تعداد ہوگی شاید اسے یہی شکایت ہو. تو ہمیں بھی ایک وظیفہ مل رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر مجھ پر سلام کہا کرو. پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی جو سورہ اخلاص ہے یہ پڑھ لیا کرو. یہ وظیفہ مل گیا. تو پھر کیا ہوا، اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں جو پڑوسی تھے اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا. یعنی ابھی تک تنگ دستی کی شکایت تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے کشادہ دستی عطا فرما دی. جو پرابلمز تھی فائنینشلی وہ حل ہو گئیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے خوبصورت سا پروگرام ہے. ابتدائی میں خوبصورت سا ہمیں وظیفہ بھی مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی ایک موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ شاید جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اسی لیے ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں بہت ساری پرابلمز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں پرابلمز بڑھانے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پرابلمز کو حل کرنے والا، پرابلمز کو سالو کرنے والا، یا پرابلمز کو کم کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی طرف ہماری شاید توجہ نہیں ہوتی، یا ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی لیے ہماری سوسائٹی کے اندر پرابلمز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ ہے بدگمانی. اب یہ بدگمانی کیا ہے اور کیسے کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے اپنا دامن کس طرح سے بچائیں، انشاءاللہ ہمارے مبلغین موجود ہیں، اس پر گفتگو ہوگی اور بہت کچھ ہم آپ سے باتیں کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ابتدا میں تلاوت قرآن مجید شامل کرتے ہیں. آئیے تلاوت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. صاد والقرآن ذی الذکر. اس نامور قرآن کی قسم. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں تو اب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. اور انہیں اس کا اچنبا یعنی تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور کافر بولے یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا. اجعل الآلهة إلها واحدا ان
هذا لشيء عجاب کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم اور ان میں کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو۔ إن هذا لشيء يراد بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی، یہ تو نری نئی گھڑت ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے، بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے۔ بل لما يذوقوا عذاب بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے۔ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں، وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا۔ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور چومیخا کرنے والا فرعون، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے، یہ ہیں وہ گروہ۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور موضوع ہے بدگمانی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری پرابلمز کم نہیں ہوتی بلکہ پرابلم ہماری سوسائٹی کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ناصر کو فون آتا ہے گھر سے کہ بھائی جلدی سے گھر پہنچو اور والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور یہ دوائیں جو ان کی ہیں یہ لے کر تم نے آنا ہے۔ اب ناصر کی جیب خالی، پرابلم کیا کریں؟ اس نے جناب آگے کال ملائی اپنے دوست کو، بیسٹ فرینڈ جمال، کہ جناب اس سے تو کچھ انتظام ہو ہی جائے گا، بڑی پرانی دوستی ہے، یارانہ ہے۔ کال جمال کو پہنچتی ہے، ساری بات بیان کی جاتی ہے، بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے پھر جو ہے وہ رابطہ، اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی میں کچھ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ وہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں ناصر صاحب، لیکن آگے سے فون بند، کال پہ کال، کیونکہ انتظام کہیں سے ہو نہیں رہا پیسوں کا۔ ناصر کو گھر میں ضرورت بھی، اپنی جیب خالی، والد صاحب بیمار، دوا لے کے پہنچنا ہے۔ اب جمال سے بات ہوئی تھی، انہوں نے تسلی دی تھی ہاں میں کچھ کرتا ہوں، لیکن دوبارہ رابطہ ہو ہی نہیں رہا، کال ہی نہیں اٹھا رہے۔ تو اب تو دل میں آنا شروع ہے خیالات کہ یہ ساری دنیا ہی مطلبی ہے، ویسے بڑی دوستی تھی، ویسے بڑا یارانہ تھا، اب جب ضرورت پڑی تو پہلے تو تسلی دے دی اور اس کے بعد جناب کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ کہ ہم اپنے اوپر یہ فرضی یوں کہہ لیجیے حکایت ہے، ایک سمجھانے کے لیے بنایا گیا واقعہ ہے، کوئی ریئل سچویشن نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اوپر بہت ساری جگہوں پر یہ رکھ سکتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات ہوئی تھی اور اس کو جناب کال کر رہے ہیں اور اب وہ کال نہیں اٹھا رہا، تو اس وقت دل و دماغ میں کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں کہ کیسا مطلب ہی ہے، زمانہ ہی خراب ہے، یوں ہے وہ ہے۔ تو یہی سچویشن یہاں پر چل رہی تھی دلی دل میں۔ اب بہت کوشش کی کہیں اور سے انتظام ہو جائے،
لیکن نہیں ہوا، آپ تھکے ہارے اسی انداز سے جناب خالی ہاتھ گھر پہنچتا ہے۔ ناصر صاحب گھر پہنچ کے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناب دوا تو وہاں والد صاحب کے سرانے موجود ہے، دوائیوں کا انتظام ہو چکا ہے۔ حیرت یہ کہاں سے ہوا؟ تو وہیں پر قریب میں دیکھا کہ جناب وہ جمال صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور وہی دوائی لے کر آئے تھے۔ بھائی کال کیوں نہیں اٹھائی؟ کہ بات یہ ہے کہ جب تم نے فون کیا تو اس وقت میرا بھی ہاتھ خالی تھا، لیکن ہو تم میرے بیسٹ فرینڈ اور ایسی ضرورت تھی لہٰذا میں نے وہی اپنا فون بیچ دیا۔ ہم فون نہیں اٹھایا؟ فون ارے بھائی کوئی لے گیا ہوگا، آج کل جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی، وہ اسی وقت اس نے آپ کا فون اٹھایا تھا، وہ جہاں اٹھایا تھا تو کسی صاحب کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے بعد وہ جیب میں واپس گیا ہی نہیں تھا، تو اگلی دفعہ وہ کہاں سے اٹھاتے؟ لیکن ہم نے تو فیصلہ سنا دیا یہ ایسی دھوکے باز ہیں اور یوں ہیں وہ ہیں۔ تو خیر، تو یہاں سے ہم سب کے لیے بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ اتنی ٹینشن اور کیا کیا بدگمانیاں دل میں پالے ہوئے تھے، اور دوسرا غریب ان کے لیے انتظام اس انداز سے کر رہا تھا کہ اپنا فون ہی اس نے سیل کر دیا تھا۔ تو ایسی ہو سکتا ہے بہت ساری سچویشن ہمارے زندگی میں بھی آئی ہوں کہ ہم نے کسی سے کسی طرح کی بدگمانیاں پال لی ہوں اور آگے سے پتہ چل رہا ہو کہ وہ تو ہمارا خیر خواہ تھا اور ہم نے بلا وجہ میں اس سے بدگمانی پال کے اپنی ہی ٹینشن بڑھائی تھی۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، قربان بھائی بھی ہیں، عبدالرحیم بھائی بھی ہیں اور نعت خواہ ہمارے اویس بھائی بھی ہیں۔ تو پہلے کلام کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، کشف راز مرانی یوں ہوا،
چمن کس کا وطن خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو درد تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ہے محبت کس قدر نام خدا ہے محبت کس قدر نام خدا نام حق سے نام والا مل گیا نام حق سے نام والا مل گیا آسیوں کو درد تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ان کے طالب نے جو پا لیا ان کے طالب نے جو پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا آسیوں کو درد تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب آقا تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا ہم کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جنا اے حسن فردوس میں جائیں جنا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو درد تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا سبحان اللہ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا عاشقان رسول نے حج کیا حج کے بعد اب دربار رسالت مآب میں حاضری
دے کر اب وہاں سے بھی رخصت کے لمحات ہیں، اور طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ اللہ پاک ہمیں بار بار دیار حبیب کی حاضری عطا فرمائے۔ جی، موضوع ہے ہمارا بدگمانی، اور کیا فرمائیں گے ہمارے عبدالرحیم عطاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سلسلے کے شروع میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، نفرتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب سوسائٹی کے اندر چاہے وہ ہمارا گھر ہو، چاہے ہمارا آفس ہو، ایون کہ کوئی بھی جگہ ہو، جہاں پر بھی محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اگر اس کے ہم جا کے پیچھے تھوڑا دیکھیں تو وہاں پر ہمیں بدگمانی ہی نظر آتی ہے۔ کیونکہ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز سے شریعت مطہرہ نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں منع کر دیا، صحیح، اگر آج ہم اس چیز کے اندر پڑیں گے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو بدگمانی سے بھی ہماری شریعت مطہرہ نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، گمان نہ کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس وجہ سے کہ بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں علماء کرام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا ہے۔ جیسے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو گمان ہوتا ہے نا، یہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے گمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر گمان رکھنا، اس کی ذات سے گمان، یہ واجب ہے کہ ہمیں اچھا گمان ہی اس سے رکھنا ہے۔ ایک گمان ہوتا ہے مستحب، جیسے کہ کسی نیک صالح مومن کے حوالے سے گمان رکھنا، اور ایک ہوتا ہے حرام۔ اب حرام کون سا ہوتا ہے؟ وہ حرام یہی ہوتا ہے بدگمانی، کہ کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے برا گمان رکھنا، یہ حرام ہے۔ اب حسن ظن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑا پیارا قول کہ ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ حسن ظن جو ہے یہ بہترین عبادت ہے۔ یعنی کہ بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا، بس ایک مسلمان کو دیکھا، ایک مومن کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، صرف اس کے بارے میں اس نے اچھا گمان کر لیا دل کے اندر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے دل میں کیا جانا، اب اس نے اچھا گمان رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے اسے عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ کیا بات ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، بدگمانی کی طرف آتے ہیں، تو یہی بدگمانی اگر بندہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کرتا ہے تو اسی بدگمانی کرنے کی وجہ سے وہ حرام میں پڑ رہا ہے، گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں، جب کسی مسلمان کو ہم کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ کیا پہلو اختیار کرنا چاہیے؟ وہ اچھا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو کہتے ہیں بدگمانی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے اس اپنے دل کے اندر اس کو برا جان لینا۔ صحیح، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، کوئی ہمارے پاس جو ہے ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں اس کو دیکھ کر کہ اس نے کام اچھا کیا کہ نہیں کیا۔ تو اب یہ بدگمانی کی تعریف ہے کہ کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب بغیر کسی دلیل کے ہم نے اس کو برا جان لیا۔ تو آج ہم اگر اپنے آس پاس کا جائزہ لیں، اور اپنے گھر کا، اپنے آفس کا، یا جہاں پہ ہم آپس میں رہتے ہیں وہاں کا ہم جائزہ لیں، تو ہمیں جہاں پر بھی محبتیں ختم ہوتی ہوئی، نفرتیں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہاں پر جو مین چیز نظر آتی ہے وہ بدگمانی ہی نظر آتی ہے۔ قربان بھائی، اس میں اگر ہم بات کر لیں کہ یہ جو بات ہے کہ بھائی کسی کے بغیر دلیل کے کسی کو جو ہے وہ اپنے جان لیا کہ بھائی یہ برا ہے، یہ خیال کر لیا اور دل کے اندر، تو لگ تو رہا ہوتا ہے اس کی حرکتوں سے کچھ نہ کچھ کہ بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو یہ چل نہیں جائے گا تھوڑا بہت؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بدگمانی کی جیسے کہ تعریف بھی بیان کی نا، آپ کے سامنے کوئی ظاہری علامت ہوتی ہے، صحیح، سپوز کریں کہ آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اب دھواں جو اٹھ رہا ہے اس سے آپ کو کیا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے آگ نہیں لگی ہوئی ہو سکتا ہے برف رکھی ہو اس میں سے نکل اس کی سیلیں جو ہے نا اس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے نا وہ، اور دھواں اس سے بھی اٹھتا ہے۔ تو یہ اب یہ جو آپ نے ظاہری کوئی شے دیکھی، کوئی علامت آپ کے سامنے آئی، اس سے آپ نے اپنے دماغ میں خیال قائم کر لیا، یقین کر لیا کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اب اس کی ریئلٹی کیا ہے وہ بات کی بات ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کے سامنے کوئی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک حد تک ایک زاویے سے دیکھیں
آپ کے یعنی میرے زاویے سے جو دیکھنے والا اس کے زاویے سے دیکھے تو ایک انسان یہی سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایسا ہی ہے. جیسے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی ایسی جگہ سے آتا ہے جو کہ گناہ کی جگہ ہے, صحیح, جہاں سے آنا منع ہے اور وہاں نہیں جانا چاہیے, لیکن بار بار وہاں سے آتا جاتا ہے. تو صرف اس ایک طرف سے ایک شخص کے دیکھنے کی وجہ سے اگر وہ یہ قائم کر لے, یہ گمان بنا لے اپنا کہ یہ تو بھائی شرابی ہے, یا یہ تو زانی ہے, یا یہ تو ارے بھائی یہاں سے تو چوروں کا راستہ ہے, ڈکیت آتے ہیں ادھر سے, تو صحیح, یہ تو ڈکیتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے. صحیح, تو یہ جو گمان ہے نا, اس سے اسلام نے منع کیا ہے, ٹھیک. کیونکہ یہ برائیوں کا ایک دروازہ نہیں, برائیوں کے بہت سارے دروازوں کو کھولا کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی صورت ہے کہ جیسے آپ نے راستہ بتایا, اب ایک ہے مطلب معاذ اللہ کوئی شراب خانے سے ہی نکل رہا ہے, وہ دیکھیں تو اب وہ پھر وہی میں نے اس کے بعد آئی تو میں نے اب اگر پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے تو وہ پھر وہاں گیا کیوں تھا اگر وہ ویسا ہے بھی نہیں. دیکھیں دو باتیں ہیں نا جی, میں اس میں عرض کرتا ہوں دو باتیں. ایک تو میرے لیے صحیح, اگر میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو میں بدگمانی کرنے والا ہوں, میرے لیے کچھ تعلیمات ہیں اسلام کی, صحیح, اسی طرح کچھ تعلیمات اس کے لیے جس کے بارے میں بدگمانی ہو سکتی ہے. اچھا, صحیح, اس کے لیے بھی کچھ تعلیمات ہیں, اس کے ہم لیے ایسی حرکتیں بھی نہ کریں. ہاں کہ بھائی آپ کو وہاں سے آنے کا کہا کس نے, وہاں جانے کا آپ کو شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے کا کہا کس نے, جی, آپ کو جو ہے نا ایسے جو جہاں سے جو شرابی کبابی جہاں جس جگہ پہ ہوتے ہیں وہاں سے نکل کے آنے کا کہا کس نے, آپ کو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بہت سارے معاملات ہیں. تو تہمت کی جگہوں سے بچنے کا اسلام نے دوسرے شخص کو حکم دیا ہے کہ تم تہمت کی جگہ سے بچو. اب اگر وہ شخص تہمت کی جگہ سے نہیں بچتا اور اس طرح کے معاملات اختیار کرتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے بھائی آپ حسن زن قائم رکھیں, تو اسلام کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں, پہلے آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں. اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ ہے کلیریفیکیشن. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتے, لیکن جو خود کر رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ میں کام کر رہا ہوں اور مجھے اس بات کا پتا ہے, لیکن لہٰذا یہ بات درست ہے. لیکن سامنے والے کو اس بات کی وضاحت نہیں پتا ہوتی, اس بات کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی, تو اس کو درست نہیں سمجھ رہا ہوتا. ایسی صورت میں بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اس طرف کا شخص ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو یہ ترغیب دلا رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا آپ کو حسن ظن کرنا چاہیے, آپ کو بس کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, کیسا معاملہ ہے. تو میرے بھائی جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات آ سکتے ہیں تو اسلام کا ایک اور حکم یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو وضاحت کر دیں, اس کو بتائیں, اس کو کلیریفائی تو کریں. اب ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں, اب ایک شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے, وہ اس کی دوسروں کو تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے سب نے حسن ظن قائم رکھنا ہے. بھائی تعلیمات بالکل حسن ظن قائم رکھنے کی, لیکن آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اگر اس کی کلیریفائی کر دیں گے تو ہمارے گناہ سے بچنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ایک تو تہمت کی جگہ سے بچنا ہے, دوسرا آپ تہمت والی جگہ پہ تو نہیں ہے لیکن ایک ایسی جگہ پر ہے جو کہ جائز کام ہے, واقعی جائز کام ہے, لیکن دوسرے کی نظر سے وہ ناجائز ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, وہ بدگمانے میں پڑ سکتا ہے. تو آپ پر لازم یہ ہے کہ اس کو آپ واضح بھی کر دیں. یہ دونوں آپ کام کر دیں گے نا تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, تو انشاءاللہ یہ دونوں مسئلے نہیں ہوں گے. اور کلیئرفیکیشن سے ایک بات ذہن میں آئی کہ جو کلیئرفیکیشن کسی کی لینی بھی چاہیے اور قبول بھی کرنی چاہیے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ ذہن بنانا بھی نہیں چاہیے. وہ کچھ تھوڑا پڑھی تھی, ایک تحریر سمجھانے کے لیے ہی تھی, تو اس کو اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں کہ بھائی وہ انٹرویو کرا جا رہا ہے کہ بھائی ایک مرد سے, اچھا کہ اگر آپ بس میں ہوں اور کسی خاتون کو ایسی پرابلم ہو تو کیا آپ بس سے اتر جائیں گے اس کی مدد کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں. اگر عورت کو یوں پرابلم ہو تو کیا آپ بس سے اتر جائیں گے اس کی مدد کے لیے؟ نہیں. مطلب کئی اس نے اور اس کے بعد یہ دیکھے یہ مرد ایسے ہیں اور یوں ہیں وہ ہیں, اس نے وہ بول بال کے سب کچھ چلے گئے. لیکن مجھ سے پوچھ تو لو میں ہوں کون کا, میں ڈرائیور ہوں. میں ڈرائیور اپنی سیٹ سے, یا ہاں یوں تھا کہ آپ اس کی مدد کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے جی اس کی مدد کے لیے کہ وہ خاتون وہاں بیٹھ جائیں, تو اگر یوں پرابلم ہو اس نے ہر صورت میں کہا نہیں میں نہیں سیٹ چھوڑوں گا. اب وہ انہوں نے اس پہ حکم دے دیا کہ جناب یہ تو بڑے سنگ دل ہے اور یوں ہے اور وہ ہے. مجھ سے پوچھ تو لو میں ڈرائیور ہوں گا بس کا, تو میں بس کا اگر سیٹ چھوڑ دی تو بس تو کھائی میں گر جائے گی جا کے. سوال کرے کہاں سے کہاں نتیجہ نکال دیا نا. تو آپ نے صرف سوال کر کے اس کے جواب کہ میں نہیں سیٹ چھوڑوں گا اپنی, تو آپ نے فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ تو سنگ دل ہے اور یوں ہے اور وہ ہے, کہ مرد تو ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی, وہ تو ڈرائیور تھا, اگر اس نے سیٹ چھوڑ دی تو پھر تو بس کھائی میں جا کے گرے گی. آپ دیکھیں نا یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پہ ایک چیز شاید ہم نوٹ کریں تھوڑی سی, یہ جو بدگمانی کرنے والے لوگ ہیں نا ان میں ایک عنصر پایا جا رہا ہے جلد بازی کا. اچھا, ہاں فیصلہ دینا, ہاں شروعات کی اور ختم کر دیا.
یعنی بریانی بنانے رکھی اور اگلے لمحے ڈھکنا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں بن گئی نہیں بن گئی. بھائی ابھی تو پانی ابلے گا اس میں, اس کے بعد نہ جانے کیا معاملات ہوں گے, پھر خوشبو آنا شروع ہوگی, پانی خشک, پھر کہیں جا کے وہ بریانی بن کے سامنے آئے گی. تو ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. بدگمانی تو ایک ایسی چیز ہے, مسلمان کی حرمت کے بارے میں تو خانہ کعبہ سے بڑھ کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اشارہ کیا تھا نا, اور وہاں حرم میں موجود ہوتے ہوئے کہ کعبہ تیری حرمت ہے, تیری عظمت ہے, تیری عزت ہے, تیری شان ہے, تیری رفعت ہے, لیکن مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. تو مسلمان کی جب اتنی زیادہ حرمت ہے اور ایک مسلمان کے بارے میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دوسرا شخص ایسی فوراً بات کر دے تو یہ درست نہیں ہے. یہ جو بات کرنے والے ہیں عموماً آپ دیکھیں جلد باز لوگ ہوتے ہیں. اچھا جلد بازی بھی جیسے بدگمانی ہے نا, کیونکہ بدگمانی کے بھی تو بہت سارے وجوہات ہیں. یہ جلد بازی کیوں پھیل رہی ہے, تھوڑا سا آپ ڈیپ میں جائیں نا تو آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا, جو سوشل میڈیا کا اس وقت زیادہ یوز کر رہے ہیں نا, آپ تھوڑا سا نوٹ کریں گے تو جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ماں باپ کوئی دو بات کہیں ان کا جملہ سمجھانے کا ختم ہوتا نہیں ہے, اولاد پہلے بولنا شروع کر دے آپ تو ہمارا بھلا ہی نہیں چاہتے. یار ماں باپ بھلا نہیں چاہیں گے تو میرے پیارے تو بھلا چاہے گا کون تمہارا؟ صحیح ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. فوراً والدین کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی, معاملہ شروع کر دی. کیا یہ سوشل میڈیا نے فاسٹ کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے 1-1 گھنٹے کی ویڈیوز ہوتی تھی, آپ نے کچھ 1-1 گھنٹے 2-2 2.5 گھنٹے کی ویڈیوز ہوتی تھی, لوگ دیکھتے تھے, سیکھتے تھے, سیکھنے والے جو ہوتے تھے, اور دیگر معاملات کی بھی. ابھی میں اس میں بات نہیں کر رہا جائز ناجائز, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پہلے اسٹیپ کہاں سے کہاں پہنچا, پھر ایسا وہ 15 منٹ 10 منٹ. صحیح. اب تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پورے رمضان کے بارے میں کہ میں نے رمضان کیسا گزارنا ہے کے بارے میں سیکھنا ہے تو 30 سیکنڈ کا شارٹ چاہیے. جی. تو اتنا 30 سیکنڈ کا شارٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لمبی ہو رہی ہے, ہٹا دو. جی. جب دماغ اتنا جلد باز ہو جائے گا, ٹھہراؤ رہے گا ہی نہیں, تو پھر ہوگا یہ کہ پھر بدگمانی بھی ہوں گی, پھر فیصلے بھی غلط ہوں گے, پھر قدم بہ قدم غلطیاں بھی ہوں گی. اس وقت ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ آپ کی جلد بازی سے ہی وہ ایک بات ذہن میں آئی, اور یہاں میرے سامنے موجود بھی ہے کہ وہ جو آیت ہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ بہت گمانوں سے بچو. تو اس میں علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط رہے, کثرت گمان نہ کرو, تاکہ یہاں پر جو ہے وہ خاص نہیں پرٹیکولر کر دیا کہ یہ گمان نہیں کرنا, تاکہ آدمی جو ہے وہ ہر گمان کے بارے میں محتاط رہے اور غور و فکر کرے. جی. آپ کی بات اچھا ہو یا برا, ہاں وہ غور و فکر کرے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ جو میں گمان کر رہا ہوں یہ کس سے تعلق رکھتا ہے, یہ جو ہے وہ واجب ہے یا حرام ہے یا جو ہے بعض مباح گمان بھی ہے. تو آدمی رکے. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ تو اتنی جلدی ہر چیز انہیں شارٹ چاہیے, تو شارٹ ٹیمپرمنٹ ہوگا تو پھر تو وہ جب غور و فکر ہی نہیں تو پھر اب جیسے یہ اچھے گمان رکھنا چاہیے, لیکن اس میں بھی جلد بازی تو نہیں کی جائے گی نا. جیسے اسپیشلی جب نکاح کے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں, رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے, کتنا اہم ترین معاملہ ہے. یعنی 2 اشخاص کی نئی زندگی شروع کرنے کا معاملہ ہے, پھر آگے ان کی اولاد ہے, پوری زندگی ہے. اس میں تو اسلام کی تعلیم نہیں نا کہ آپ فوراً جو ہے نا ٹھیک ہے حسن زن ہے, لیکن پوری کلیریفیکیشن ہوگی, پوری تفتیش ہوگی, سب کچھ ہونے کے بعد معاملہ ہوگا تو پھر آگے ہوگا. جلد بازی میں کر دے تو نقصان ہے. جو آپ نے بات کہی نا کہ محتاط رہے, غور و فکر کرے, کہ ایک لمحہ ٹھہر جائے کہ بھائی ہم جس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں پتہ لگے وہ آستین کا سانپ ہو اور ہم اس کو جو ہے نا اللہ کا ولی سمجھے بیٹھے ہوئے ہوں, اور پتہ لگے وہ بیچارہ باقی شریف سیدھا آدمی ہو, ہم جلد بازی کی وجہ سے کیا فیصلہ کر لیں. تو کوئی بھی فیصلہ ہو فوراً نہیں ہونا چاہیے. جی, اس میں غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ درستی کی طرف رہنمائی ہو جائے گی. اور جیسا بیان بھی کیا کہ گمان کی بھی جو ہے وہ اقسام ہے, کہیں پر جو ہے وہ گمان رکھنا, خوش گمانی رکھنا واجب ہے, کہیں پر حرام ہے, اور ایسی بھی صورت ہے جس کو علماء نے جائز لکھا ہے, اور وہ یہی ہے کہ جیسے فاسق معلن یا اعلانیہ گناہ کرتے ہو, اس سے ایسے افعال جیسے افعال اس سے ظہور آتے ہیں, جس سے ظاہر ہوتے ہیں, اسی کے مطابق اس سے گمان رکھنا جو ہے وہ پھر اس کی اجازت بھی ہے. تو بہرحال اس میں کم از کم آدمی رک جائے گا اور دارالفتہ سے ہی پتہ کر لے, علماء سے پتہ کر لے کہ بھئی یہاں پر کیا حکم بنتا ہے گمان رکھنے کا, تو کہیں انشاءاللہ جو ہے وہ بچت کی صورت نکل آئے گی. طارق بھائی ابھی قربان بھائی بات کر رہے تھے بدگمانی, اور اس میں انہوں نے ایک چیز کو مینشن کیا کہ جلد بازی جو ہے نا یہ اکثر جو ہے وہ سبب ہوتا ہے بدگمانی کا. اچھا, میں ان کی ہی اس بات میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ جلد بازی کے ساتھ ساتھ قربان بھائی ایک اور چیز ہے اپنی رائے کو درست سمجھنا, اپنی سوچ کو, اپنے گمان کو, کہ جو میرے ذہن میں آیا نا درست یہی ہے گا. صحیح. دوسرا والا 1000 وضاحتیں دیتا رہے, لاکھ جو ہے نا وہ اس کی تعویلات بتاتا رہے, لیکن درست وہی ہے کہ جو میرے ذہن میں آیا درست وہی ہے. اس طرح کی سوچ کے جو افراد ہوتے ہیں یہ خود بھی بدگمانی میں پڑتے ہیں,
صحیح. اور خود بھی بدگمانی میں پڑنے کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کو بھی بدگمانی میں عموماً یہ مبتلا کرتے ہیں. تو ادھر بھی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ یار میرے ذہن میں خیال جو چیز ہے وہ ابھی خیال ہے، تصور ہے، جو ممکن ہے کہ درست ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ درست نہ ہو. تو آپ اپنے خیال کو اپنے من تک رکھیں اور جہاں اظہار کرنے کا ہے وہاں تک اظہار کریں. اور تفصیل بھی یوں ہے نا کہ ایک ہوتا ہے خیال آنا، تو اس پر تو ظاہر ہے پکڑ نہیں ہے، اس کے بعد اس کو دل میں جما لینا، پھر معاملہ خراب ہونا. خیال آیا تو اب تک کہ پکڑ نہیں، اسی خیال کو جما لیا تو یہ بدگمانی کی طرف نکل. پھر جو ہے وہ منہ سے اظہار بھی شروع کر دیا. اچھا، پھر اسی درمیان میں قربان بھائی نے ایک اور بات جو ذکر کی کہ پھر جب کلیئر ہو جائے نا کہ بھائی ایک چیز دیکھی، واقعہ یہ ضمن میں بتایا کہ ایک چیز دیکھی کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جب سامنے والے نے اس کو کلیئر کر دیں یار یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ لوگ جو اپنی رائے کو ہی درست سمجھتے ہیں نا، سامنے والا کلیئر کر بھی دے کہ بھائی یہ جو آپ نے چیز دیکھی ہے یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، مجھے پاگل بنا رہا ہے، سمجھتا ہے کیا ہے، اس کو پتہ نہیں. یہ اس طرح کی سوچ کے افراد کے اس طرح کے جملے آپ دیکھنے میں اور سننے میں ملیں گے، اور اسباب وہی ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اچھی صحبت اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. سوشل میڈیا ہی وہ ہے کہ جس پہ اچھی صحبت بھی میسر ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو فضولیات میں کرنا چاہیں تو وہ تو وہاں پر موجود ہی ہے، تباہی تو موجود ہی ہے، لیکن آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. طارق بھائی، یہ جیسے میں نے بھی بات کی تھی، علامہ قرطبی نے بھی اس کو لکھا کہ اگر کوئی شخص نیک ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی جائز ہی نہیں ہے، یعنی اس کے حوالے سے خصوصی پرہیز کی ضرورت ہے. ہاں، اور جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے پھر فسق میں مشہور ہے، اس کے علاوہ حوالے سے پھر حکم بدل بھی آتا ہے. لیکن کچھ لوگ تو جو نیک لوگ نظر بھی آ رہے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بدگمانیاں پالتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے حوالے سے تو خاص جو ہے وہ حکم ہے. جی، اس طرح کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو زمانہ قدیم میں بھی گزرے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اہل اللہ سے جو علم و فضل والے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں بدگمانی رکھتے رہے. اچھا، ایک واقعہ ایسی ضمن میں ہے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایک شخص تھا جو کہ جس اللہ والوں سے، صاحب علم فضل لوگوں سے وہ بدگمانی رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے کچھ یوں ہوا کہ یہ مسجد میں نماز کے لیے گیا، تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو جلدی سے کیا، مسجد میں داخل ہوئے، فرض ادا کی اور فوراً ہی مسجد سے چل پڑے. اب یہ پہلے ہی اللہ والوں کے، اہل اللہ کے بارے میں اس کی گمان اور سوچ کچھ اس طرح سے تھی کہ بدگمانی یہ رکھتا تھا کہ آج موقع ہے، مسجد سے مولانا صاحب صوفی صاحب فوراً نماز پڑھ کے نکل گئے، دیکھتا ہوں جاتے ہی کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے، مسجد سے نکلے، دیکھا کہ بازار کی طرف گئے. اب اپنے اس گمان کو مزید پختہ کہ اچھا اللہ کے گھر سے نکل رہے ہیں، اور فوراً ہی بازار کا رخ کر لیا. بازار پہنچے اور بازار پہنچ کر انہوں نے نان بھائی جو روٹی والا ہے وہاں سے روٹیاں لیں، اور پھر کچھ آگے بڑھے، کچھ کھانے کے لیے مزید چیزیں لیں، اور پھر کچھ میٹھا لیا. اب اس سارے مراحل میں وہ سوچتا رہا دل میں، دیکھا میں جو سوچتا تھا نا وہ بات درست نکلی، یہ مسجد چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے تھی پوری، یہ تو پہلے ہی باہر نکل آئے، اور اب یہ جو ہے نا وہ بازار میں گھوم پھر رہے ہیں. چلو ان کو خریدنے دو، جب یہ کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا پھر میں ان کو پکڑوں گا. اچھا، یہ اپنے ذہن میں اس انداز میں یہ چلتا رہا، اور ان کے پیچھے چلتے چلتے دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے دور ایک مقام پر نکل آئے ہیں، اور جہاں یہ پہنچے اس کے جو گمان میں چیزیں تھیں معاملہ اس کی بالکل برعکس پایا. وہاں پہنچا تو وہ خود کھانے کے بجائے انہوں نے ایک سمجھے کہ مریض تھا، ایک بیمار آدمی موجود تھا، آپ اس کے سرانے بیٹھے اسے کھانا کھلانے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلے گئے. یہ شخص جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ تو گیا تھا، جس مقام پر پہنچا تو وہ گاؤں تھا، یہ کچھ باہر نکلا نا یار چلو تھوڑی دیر بعد آتے ہیں پھر ان سے حضرت سے گفتگو کریں گے. واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت چلے گئے، اور پوچھا کہ جناب وہ حضرت تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو واپس چلے گئے. کہاں واپس چلے گئے؟ وہ تو بغداد چلے گئے. بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ بھائی یہاں سے وہ جو ہے نا وہ مور دین 100 کلومیٹر دور ہے گا. اچھا اتنی دور؟ کیا کرتا وہ تو لمحات میں چند لمحوں میں گیا تھا، بزرگوں کے پیچھے آیا تھا. لیکن اب واپس جائے کیسا؟ یہ وہیں رکا رہا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہر ہفتے اس طرح جو ہے اس دن اس طرح آتے ہیں اور بیمار کو اس طرح کھانا یہ پیش کرتے ہیں. لا محالہ وہیں رک گیا. اب جب یہ وہیں رکا، اگلے ہفتے جب آنا ہوا پھر حضرت کو عرض کی کہ حضرت جناب آپ کے پیچھے پیچھے میں نے بدگمانی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا تھا. میں نے اگرچہ اس میں ایک اور پیرا بھی ہے شاہ صاحب کہ وہ برے ارادے سے، بری سوچ سے تھا، وہ لمحہ، وہ وقت، یعنی وہ سفر جو طویل تھا
یہ بری سوچ سے بھی تھا لیکن اللہ والے کے پیچھے تھا, اس وقت کا پتہ ہی نہیں لگا, اللہ وہ جلد سے جلد اس مقام تک پہنچ گیا. لیکن واپس جب جانا پڑا تو پھر آزمائش میں. بہرحال ان سے اپنا سارا معاملہ ذکر کیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص جو ہے اپنے اس بری سوچ سے, اس نے اللہ والوں سے بری سوچ سے رکھنے سے توبہ کی, تائب ہوا, اور پھر اس کا یہ انداز ہو گیا کہ یہ اہل اللہ پر خرچ کیا کرتا تھا اور اللہ والوں پر خرچ کرتا اور راہ خدا میں خرچ کرتا. تو پھر کسی نے پوچھا کہ بھائی سبب کیا ہے کہ تم جو ہے نا اتنا تمہارا خرچ کا ہے نا. پھر اس نے یہ واقعہ بتایا کہ میں پہلے یوں بدگمانی رکھتا تھا لیکن اس بدگمانی کے سبب میں اس طرح کے معاملے میں پڑا, لیکن اس کے بعد سے میں نے اپنے اس برے عمل سے توبہ کر لی ہے اور جو ہے میں اب اللہ والوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہوں. اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بدگمانی نہ رکھی جائے یہ بھی ملا, اور پھر بدگمانی ان سے جو اہل اللہ ہیں, اللہ والے ہیں, اولیاء ہیں, صف اولیاء میں جن کا شمار ہمیں ویسے ان سے نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کون ولی ہے, کون کس مرتبے پر پہنچا ہوا یہ تو ہم نہیں جان سکتے. ہم تو صرف ظاہری طور پر ہی ہمیں حکم ہے جاننے کے لیے. اب وہ نظر آ رہے ہیں کہ بھائی کوئی فاسق نہیں ہے, کوئی فاسق معلن جیسے بیان کیا گیا, شریعت پر عمل کرنے والے, سنتوں کے پابند ہے, تو آپ کو ان کے سارے معاملے میں حسن ظن رکھنا چاہیے, ان سے بدگمانی نہیں پالنی چاہیے. اور یہاں تو حال عجیب و غریب. اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں. بدگمانی اور اچھا گمان ہم بات کر رہے ہیں اور اہل اللہ کا ذکر ہوا, تو جو شریعت پہلے اپنے یہ ذکر ہمارا ہو ہی چکا ہے کہ جو مسلمان ہے, جو نیک ہے, اس سے بدگمانی نہیں کرنی ہے. لیکن جو اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالے ہوئے, نماز کا وقت ہو گیا, اپنا جو ہے نا وہ آسانہ کہوں اپنے مقام پر بیٹھا ہوا نماز کے لیے جا نہیں رہا, تو یہ بدگمانی میں لوگوں کو خود ڈال رہا ہے. تو یہاں جو ہے نا اس کے بارے میں مطلب وہ یہ بات ہم نے اولیاء کا ذکر کیا, اللہ والوں کا ذکر کیا, تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ کر وہ لوگ جو ڈھونگے والے انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, مطلب ظاہراً ان کے افعال سے نظر آ رہا ہے, ان کے کردار سے نظر آ رہا ہے. کھانا سب کے سامنے کھانا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا کہا کہ وہ حضرت کے مدینے میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ کو یہ بھی پایا جاتا ہے, کھانا وہیں پہ, بریانی وہیں پہ کھاتے, لنگر وہیں پہ ہوتا ہے, نماز کیا ہم مکے مدینے میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ یہاں پر جناب لے لیں کہ بھائی یہ بدگمانی سے منع کیا تھا. تو بدگمانی ہم نے پہلے ہی کیا, بغیر دلیل کے کسی بات کو ذہن کے اندر یقین کر لینا کہ یہ برا ہے. جب نظر ہی آ رہا ہے کہ یہ نہیں نماز پڑھ رہا یا یہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے, تو وہ تو اسی کے مطابق یقین رکھا جائے گا کہ شریعت کے خلاف ہی عمل کر رہا ہے. جی قربان بھائی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ جو جیسے اللہ والوں سے بدگمانی کی ہماری گفتگو چل رہی ہے نا, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان سے بدگمانی کے جو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ان میں سے جو ایک دو وجہ ہے نا وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, صحیح, اور وہ اپنا ماضی کا جو ایک واقعہ جو کسی ایک شخص نے کسی کے ساتھ کر دیا, اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے ساری انسانیت کے ساتھ جس نے اس مخصوص قسم کا لبادہ اڑا ہوا ہے. صحیح. اب اس میں ڈیفینیٹلی انسان اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, انسانوں میں مسلمز بھی ہیں, نان مسلمز بھی ہیں, پھر مسلمز میں بھی کیٹیگری ہے, متقی بھی ہے, غیر متقی بھی ہے, یعنی نمازی ہے, بے نمازی, ہر قسم کا ہے. اب اس کے ساتھ سپوز کریں ایک شخص ہے, اس کی داڑھی ہے, اس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ایک نیک لوگوں کا حلیہ ہے, اس نیک لوگوں کا جو حلیہ ہے اس کے ساتھ اس نے بزنس کیا, بزنس میں اس کے ساتھ ہو گیا دھوکہ. صحیح. اب اس کو جو بھی داڑھی والا, کوئی مسلح پہ کھڑا ہوا امام بھی, یا کوئی نیک شخص بھی, جو کہ اللہ جانتا ہے کون نیک ہے کون کیسا ہے, تو بظاہر جو نیک نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے وہ اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہے کہ یہ بھی پیسے لے کے بھاگ جائے گا. اللہ, یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, ان کی نمازیں دکھاوے کی, جو تسبیح ان کے ہاتھ میں تسبیح دکھاوے کی ہے, دھوکے. یہ جو بدگمانی سے منع کیا گیا ہے, اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے. اکبر, اللہ اکبر. کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے نا یہ جو شخص ہے یہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے, یہ بھی ویسے ہی ہوگا, اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا, اس کا معاملہ ظاہر ہو گیا. لیکن اس کا معاملہ ظاہر نہیں, آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ والا بدگمانی والا معاملہ نہیں. آپ محتاط رہے, محتاط رہنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا آپ کو یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ جناب جس کو نیک حلیے میں اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں جناب ساری دولت جا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے, لیجئے بابا جی آپ جو چاہے کر دیجئے. آپ کو یہ تو کسی نے نہیں کہا, آپ محتاط اپنی جگہ رہیں, لیکن اس کے حوالے سے بدگمانی بھی نہ پال لے کہ یہ بھی خراب ہوگا. بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ ایک دفعہ یہ کسی بھائی داڑھی والا چور نہیں ہوتا, چور داڑھی رکھ لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو آپ کی قسمت کے ایک دفعہ ایسا کوئی ٹکرا گیا اور اس کے ساتھ اس نے ایسا کچھ معاملہ کر دیا, تو اب آپ نے ہر ایک پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دینا ہے. تو یہ خاص طور پر نیک لوگوں سے, اس میں جیسے میں نے بات کی کہ ایک تو ہے اولیاء اللہ, اب
ولی تو کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا ماتھے پہ اللہ کے ولی. تو ہم یہی بات کریں گے کہ جو ظاہراً نیک ہے اس کے بارے میں ہم نے حسن ظن رکھنا ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھا ہے, اور ویسے بھی نیک نظر آ رہا ہے, اس سے تو اجازت بھی نہیں ہے بدگمانی رکھنے کی. تو اس میں پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اگر ہم جو ہے وہ اس طرح سے نیک لوگوں سے بدگمانی رکھیں گے تو کس کا نقصان ہے؟ اس کا نقصان ہے, ہمارا نقصان ہے. دیکھیں, بدگمانی جو انسان کر رہا ہے, اب جس کے بارے میں کر رہا ہے اس کو تو کسی طرح کا نقصان نہیں ہے. صحیح. کیونکہ شریعت مطہرہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھوں, کیونکہ حرام ہے. یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ ابھی تک ہماری تو بات چلی ہے صرف گمان کی چل رہی ہے. یعنی ہم اپنے دین کی خوبی دیکھیں, کیا ہمارا دین کتنا پیارا, کتنا حسین ہمارا دین ہے کہ اس نے ایک مومن, ایک مسلمان کے بارے میں ایک برا گمان رکھنے سے بھی منع فرمایا. یعنی ابھی تک ہم اس گمان کو زبان پر نہیں لے کر آئے, نہ ہی ہم نے اس کو پختہ کیا اپنے دل کے اندر, بلکہ ایک گمان ہمارے دل کے اندر پیدا ہوا اور وہ گمان جو ہے وہ تھوڑا برا ہے, لیکن شریعت مطہرہ نے اسے منع فرما دیا. تو یہاں پر ہم اپنے دین کی خوبی دیکھیں کہ دین ہمارا کتنا پیارا کہ اس نے ایک مومن و مسلمان کی اتنی حرمت ہے کہ ہمیں برا گمان رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, جو مسلمان کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے, تو نقصان اسی کا ہوگا. اور اس طرح کے دو نقصان ہیں, دینی نقصان بھی ہوتا ہے بندے کو اور دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے. اب دینی نقصان سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والے کام کر رہا ہے, یعنی کہ جس کام سے اللہ پاک نے, اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا, یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جب ایک بندہ, ایک مومن, ایک مسلمان وہ کام کرے گا جس کے اللہ پاک نے منع فرمایا, تو یقین سی بات ہے وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا, اس کو گناہ ہی ملے گا. اب دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے, یہ آپ وقار بھائی نوٹ کیجئے گا, جو کہ میں نے اپنی لائف کے اندر دیکھا ہے. بدگمان شخص جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے. صحیح. ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے, کبھی بھی وہ سکون کی کیفیت میں نہیں ہوگا, ہمیشہ پریشانی خالی ہوگا. اچھا, پھر بدگمانی سے وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے, جس کی کیفیت ہو جاتی ہے نا کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی ہی کرتا رہتا ہے, تو پھر وہ اس کی ٹو میں پڑ جاتا ہے. صحیح. یعنی پہلا اس نے بدگمانی ایک گناہ گویا نہیں ہے, اس سے پھر اور گناہ سے بھی نکلتے, تو معاذ اللہ پھر وہ کسی مسلمان کی جس کے بارے میں اس کے بدگمانی آئی ہے نا, اب اس نے وہ اپنا ایک وہ بنا لیا کہ ہاں یار یہ بندہ ایسا ہے اپنی سوچ کے مطابق. اب وہ اس کی معاذ اللہ اس کی ٹو میں پڑ جاتا ہے, اور اس کے متعلق بھی قرآن مجید فرقان حمید و منع فرمایا ولا تجسسوا, کہ کسی کے بارے میں ٹو میں نہ پڑھو. تو عرض بس یہی ہے کہ بندہ جو ابتدا ہے جب وہیں سے یہ سب چیزیں ختم کر دے, ٹو میں پڑے, پھر اس کے بعد غیبتیں شروع ہوتی ہیں, وہاں سے آگے بات چلتی ہے, عداوت شروع ہو جاتا ہے, حسد شروع ہو جاتا ہے, حسد, پھر بہتان لگانا شروع. آپ کے پاس کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے, جب دلیل مانگی جائے تو آپ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, لیکن جو ہے وہ بولنے کا ہے, کیونکہ بولنے پہ تو کوئی نہیں پکڑ سکتا نا, زبان تو چلے جائے اس کو کون پکڑے گا, الگ اتنے دانتوں میں بند ہے پھر بھی قابو نہیں آتی. اب بھائی اسی لیے تو بات کی گئی ہے کہ ثبوت لائیے جی, شرعی دلیل لائیے. آپ کے جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن بولنے کے لیے آپ کے پاس زبان موجود ہے. اور آج تو جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا جو آپ نے بات کی تھی وہ جی بنائی اور ڈال دی. اس کے بعد اب پتہ نہیں بڑی مسائل ہیں. اب تو یوں کہہ لیجیے بدگمانی, اور بدگمانی سے جو ہے بہتان تراشی اور یہ غیبتیں یہ سب پالنے کے لیے, کہ پھر اس کے بعد تو ویوز اور پتہ نہیں کیا کیا چکر شروع ہو جاتے ہیں. پورے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, خاندان ختم ہو جاتے ہیں, انسان پورا برباد ہو جاتا ہے, روڈ پر آ جاتا ہے. کاروبار کرنے والا اچھا والا کاروبار 6-7 ملکوں میں چل رہا تھا, ایک ملک کا بھی نہیں رہتا ہے, اپنے شہر کا اپنے علاقے کا نہیں رہتا ہے. وہی جو بدگمانی کرنے والا, نقصانات تو ایسے ہیں, اس کی زندگی بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. صحیح. دیکھیں زندگی ایک بار ملی ہے, یہ والی جو زندگی یہ ایک بار ملی ہے. صحیح. اس میں اللہ کریم نے کتنے انعامات کیے, بے شک کتنا کچھ دیا ہے. یہ لے, ماں باپ دیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے, بچے دیے, زوجہ دی, سکون کے ساتھ چل ہو کے رہے, اپنے تمام معاملات اچھے انداز سے آگے بڑھائے. لیکن اگر وہ اور یہی خواب بھی سب کا یہی ہے کہ یار سکون ہونا چاہیے یار, ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے, ہر شخص چل لائف ہونی, چل لائف, حقیقت بات ہے. اچھا اس میں ہر شخص, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی آپ دیکھ لیں بھائی, آپ کس تگ و دو میں ہیں. زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے. چل لائف کریں نا. آپ ریڈ چلی لے کر کیوں گھوم رہے دوسروں کے لیے, مطلب لگانے کے لیے مرچیں لگا رہے ہیں, اور اپنے دماغ میں بھی یہ بدگمانی اپنی لگ رہی ہے. یہ جو چل لائف چاہ رہا ہے نا, ٹھنڈی ٹھنڈی پرسکون لائف, اس کو اگر سکون برباد کرنا ہے نا, کچھ بھی نہیں کرے, اچھا بدگمانی شروع کر. صحیح. سارا کوئی کام دھندا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ بدگمانی میں صرف دماغ چل رہا ہے, صحیح, نہ زبان چل رہی ہے, نہ ہاتھ چل رہے ہیں. نہیں تو یہ میں جاب سے جو مسائل ہو رہے ہیں, یہ بار بار یہ میرا براور والا باس کے پاس جاتا ہے قربان بھائی, تو کچھ تو یہی کر رہا ہے نا باس, جب سے لال لال آنکھوں سے گھورتا ہے مجھے,
ابھی یہ بہو جہاں پہ نماز پڑھتی ہے یہ اس کی چھت وہیں سے کالی ہو رہی ہے. جی ہاں. یہ کوئی نہ کوئی تو چلا چل رہا ہے ادھر, کچھ نہ کچھ تو کرا رہی ہے. تو ابھی کیا کریں اس کا؟ وہ چل جو کچھ رہا ہے دماغ کے اندر ہی چل رہا ہے. اچھا, اب دیکھیے جو آپ نے بات کی نا بوس والی بات, بڑی پیاری بات کی آپ نے. آپ یہ بہت سارے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم نا. لگتا تو ساری دنیا میرے خلاف سازش کر رہی ہے. سب کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے میرے پیچھے, آپ اتنے قیمتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پیچھے پڑ گئے. گھر والوں سے لے کے بوس سے لے کے سب کچھ. ایک تعداد ہے وہ جب ان کو جب آفس سے نکال دیا جاتا ہے نا, کمپنی سے, آفس سے, ان کی چاہے کسی بھی ڈیزگنیشن پر ہو, وہ نکال دیا ان کو. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہیں گے کہ یار مجھے فلاں کی وجہ سے نکالا ہے. اب وہ فلاں کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس سے اوپر کا, نیچے کا, ساتھ کا, یا اس نے میری چغلی لگاتی تھی, یار یہ آ گیا نا, اچھے بھلے سکون سے کم 8 گھنٹے کام کرتے تھے, یہ 10 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. اچھے بھلے ہم 8 فائلوں میں کام کر کے دیتے تھے, یہ 12 فائلوں میں. یہ ایک الگ غم ہے. ایک غم بھائی, میرے بھائی کمپنی کس کو رکھے گی؟ جو کام کر کے دے گا اس کو رکھے گی نا. اب آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے آپ کی کمپنی کے, آپ چاہیں گے اس طریقے سے؟ اب آپ کو دوسرا کام بھی نہیں آتا. اب اس نے سب پہ الزامات لگا کے رکھے ہیں, ان کی وجہ سے فول بدگمانی لگائی ہیں اس نے میرے. اور یقین کریں اس کے ساتھ رہنے والا, اس کے ساتھ چٹنی چاٹ کھانے والا بندہ, اور بریانی کھانے والا جو اس کے ساتھ دوپہر میں کھاتا تھا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے, میں نے نکلوایا, میرے تو آگے جانتا بھی نہیں ہوں. وہ نکل گیا, دوسری کمپنی میں گیا, وہاں سے بھی نکال دیا. تیسرے میں گیا, وہ نکلے ہی جا رہا ہے, اس کی عمر 30 35 40 سال کی ہو گئی, لیکن وہ اس بات پہ غور نہیں کر رہا کہ میں نکلے ہی جا رہا ہوں, تو میں جو بدگمانیاں کر رہا ہوں یہ وجوہات کوئی اور ہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو شخص ہوتا ہے نا, یہ بار بار نکل اس لیے رہا ہوتا ہے, یہ اپنے اندر غور نہیں کرتا. صحیح. اپنے اندر اس کی اسکلز کی کمی ہوتی ہے, کام اپنے ٹھیک نہیں ہے, وقت کی پابندی کی کمی ہوتی ہے, پنکچولیٹی نہیں ہوتی ہے, بہت ساری سے کمیاں ہوتی ہیں. اگر یہ بدگمانی چھوڑ دے, بدگمانی چھوڑ کے تھوڑا سا یہ جو ایریا ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا غور کر لے اور اپنے تمام معاملات کو سیدھا کر لے, تو انشاءاللہ نہ تو یہ بدگمانی کی ٹینشن میں آئے گا, اور اس کے بعد یہ جو آئے دن جو نکل رہا ہے نا کمپنی سے, اس معاملے میں نہیں آئے گا. اللہ نے چاہتا ہے یہ ترقی کے قدم چومے گی. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جس پہ غور کرے. یہ بدگمانی اور حدیث پاک بھی اس حوالے سے بڑی خوبصورت میرے سامنے موجود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اس نے تعویذ کرا دیا, اس نے عملیات کر دی, یہ جو ہے بہو یہ کرتی رہتی ہے, اس نے یوں ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا. حضور نے فرمایا بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو, حرص نہ کرو, حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, ایک دوسرے سے رو گردانی نہ کرو, اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. کیا خوبصورت حدیث پاک ہے. اگر ہم بھائی بھائی ہو جائیں, ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں, تو انشاءاللہ امن و سکون آ جائے گا. اپنے ذہن کو بھی سکون دیجئے, دوسرے کی زندگیوں میں بھی سکون آنے دیجئے. نہ بدگمانی کیجئے, نہ بغض, نہ حسد, نہ دوسرے کے خلاف بہتان تراشی, اور نہ طرح طرح کی باتیں. زندگی میں سکون آئے گا. آئیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھیں کالرز کیا کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. بہت پیارا معاشرتی موضوع ہے بدگمانی. یقیناً بدگمانیاں جو ہیں وہ بہت پیدا ہو جاتی ہیں. تو مدنی پھول عطا فرمائے, یہ آپس کی جو بدگمانیاں ہیں کیا ہمارے کردار سے پھیلتی ہیں, ہماری گفتار یعنی گفتگو کرنے سے پھیلتی ہیں, یا ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اور بعد میں اس کے نتیجے پھر بڑے ایک خطرناک حد تک کو چھو جاتے ہیں. اور کلام کے لیے عرض کرنی تھی, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. چلیں جی, نعت خواہ کلام کا نوٹ کر لیں اور آپ سوال نوٹ کر لیں. اور بڑا اچھا ایک پہلو بنتا ہے کہ بدگمانیاں کس سے, ہمارے کردار سے کیا پیدا ہوتی ہیں. اس سے جو میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی تھی کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی بنا پر پھر لوگ جو ہے وہ بدگمانیوں میں پڑھنے لگتے ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد کون اختاری ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مفاد کے لیے رشتے بناتے ہیں, آپ اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ جی زمانہ بھی تو اتنا سیدھا نہیں ہے نا حضور, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بالکل بھولے, مطلب ایک سوال کے لیے بن جاؤ بھائی سب سے حسن ظن رکھو. یہاں تو لوگ جو ہے وہ کیا اڑتی چڑیا کے پر گن رہے ہیں, تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں, اور آپ بالکل سیدھا بننے کے کہہ رہے ہیں. تو پھر اس پر کیا فرمائیں گے, یہ بھی لیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد سعادت تاریخ. کاش حکومت خزرہ دیکھنے کو مل جاتا, سنا دے. جی نیکسٹ کال. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بلال بات کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ یہ کلام سنا دیں. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. جزاک اللہ خیر. آمین. جی نیکسٹ.
نور احمد اطاری رحیمیر خان سے بات کر رہا ہوں. میری پیارے پیارے نعت خواں بھائی سے التجا ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، سرکار توجہ فرمائیں. جی نیکسٹ کال. آئی ایم سید زین العابدین اطاری فرام کھچی والا. میری ایک ویستھائی والی نعت سنا دیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبید اقبال اطاری ہے، سنگا بنگا سے بات کر رہا ہوں. نعت خان سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے. بہت مہربانی. ماشاء اللہ. بہت ساری فرمائش بھی ہیں اور کچھ سوالات بھی ہیں. اچھا میسج بھی ہے یہاں پر. مجھے یہ کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. ہند سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہیں عبداللہ اطاری. فرمائش ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے. اور ایک فرمائش ہے کونین دا والیدہ گھر بار بڑا سوڑا. ماشاء اللہ. جی کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. لازمی سنا دیں. انہوں نے فرمائش کی ہے بھائی. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ایک کلام کی فرمائش ہے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. ماشاء اللہ. اور پوچھا جا رہا ہے سلمان بھائی کب آئیں گے، تو وہ مدینے میں ہے، مدینے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اور عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. یہ جو بات ہوئی تھی اس کو ایڈریس کر کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی کردار سے پیدا ہوتی ہے بدگمانیاں، کیا فرمائیں گے؟ کردار سے بھی بدگمانے بالکل. جیسے دیکھیں وہی ہم نے بات کی نا شروع میں کہ جو یہ گمان ہوتا ہے کیا ہے، سامنے کوئی علامت ظاہر ہو رہی ہے، کوئی نشانی ظاہر ہو رہی ہے، اسی کو تو وہ لے رہا ہے نا. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس نے آپ سے قرضہ لیا ہے. اب وہ آپ سے قرضہ لے کے چلا گیا. اب آپ اس کو فون کر رہے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہونے کے 1 مہینہ بھی اوپر ہو گیا ہے، اور اس کو کالز کر رہے ہیں، آپ کی کال ریسیو نہیں ہو رہی. اچھا اس سے پہلے فوراً کالز ریسیو ہو جاتی تھی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے زن ہی رکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے، وہ جو ہم نے شروع میں بات کی. لیکن یہ جو اس کا کردار ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یا گفتگو کی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ظاہری علامات ہوتی ہیں، گفتار، کردار، اعمال، ان سے ہی یہ بدگمانی پھیلا کرتی ہے. اور بعض اوقات وہ بدگمانی نہیں بلکہ جو کردار ہے، جیسے کہ بات بھی ہوئی کہ بالکل ظاہر کوئی سی چیز پر جب دلیل موجود ہے تو اعلیٰ حضرت کا بھی وہ واقعہ ملتا ہے نا. وہ کوئی شخص تھا غریب سا، وہ اوپر بیٹھ گیا وہ گھر میں، تو وہ جو صاحب مکان تھے تو اس نے ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے اسے دیکھنا شروع کر دیا. مطلب وہ غریب سمجھ گیا کہ انہیں مطلب یہ گوارا نہیں ہے کہ میں غریب سا آدمی اوپر کیسے بیٹھ جاؤں. تو یہ واضح طور پر مطلب تکبر کی علامت. پھر ایک دفعہ وہ گھر پہ وہ اعلیٰ حضرت کے آئے ہوئے تھے، تو وہ پھر غریب حجام تھا، نائی جو آتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے تو اس کو ان کے برابر میں ہی بٹھا دیا تھا. حضرت یہاں کیوں بیٹھتے، ساتھ میں بیٹھیں. اب جب وہ غریب سا حجام نائی ساتھ میں بیٹھے گا تو جس کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہوگا اسے کیسے گوارا. وہ اٹھ کے وہاں سے روانہ ہو گیا. تو اب آپ کی یہ کچھ تو حرکتیں واضح طور پہ بتائی دیتی ہے کہ دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے کردار کو بھی صحیح رکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہوئی تھی کال کیا تھا وہ یہاں پر جو قربان بھائی نے بات کی نا کہ کردار سے بھی جو ہے بدگمانی پھیلتی ہے. اس نے ایک مثال دی قرض والی. اب ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک بندے نے جب قرض دیا ہے تو اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور جب ایک ٹائم ہمارا ڈیوریشن ایک طے ہوا کہ بھائی اس ٹائم پر جو ہے وہ ہم قرض لوٹا دیں گے. اب وہ جب ٹائم آ گیا اور آپ قرض لوٹانے کی کیفیت میں نہیں ہیں، اور جب آپ پھر کال بھی نہیں اٹھائیں گے نا، اور جب اس بندے کے میسج کا رپلائی بھی نہیں کریں گے، تو اب یہاں سے بدگمانی شروع ہو جائے گی کہ یار ٹائم ہمارا یہ طے ہوا تھا اور وہ بندہ کال بھی نہیں اٹھا رہا، کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو بات وہی جو قربان والی جو پہلے بات ہوئی کلیریفیکیشن، کہ بھائی اگر یہ ٹائم ہو چکا ہے اور آپ قرض لوٹانے کی کیفیت میں نہیں ہے تو کلیریفیکیشن ابھی سے کر دیں. آپ نے کال ریسیو کر لیں، یا اس دن سے پہلے آپ ان سے رابطہ کر لیں کہ یار وہ دن ہمارے مکمل ہو گئے ہیں قرض کے، لیکن میں کیفیت میں نہیں ہوں. تو اس سے کیا ہوگا، تو بندہ بدگمانی سے بچے گا، دوسرا آپ کو مزید ٹائم دے دے گا. تو اپنے کردار کو جتنا ستھرا رکھیں گے تو اللہ کے رحم سے انشاءاللہ اگلا بندہ جو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. جیسے میں نے بھی جو بات کی ہے، اب اس کے اندر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہر چیز کو ہم تکبری قرار دیتے رہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بھائی وہ اس نے اگر زیادہ توجہ نہیں دی، آپ سے اس انداز سے بات نہیں کی، تو آپ کو یہ تو متکبر ہی ہے. ہو سکتا ہے یار اس کے ذہن میں کوئی ٹینشن ہو، کوئی پرابلمز ہو، اس وجہ سے
دوسرے لفظوں میں کہے نا کہ یہ اس کے بارے میں تکبر کا گمان کرنا، یہ بھی بدگمانی ہوئی نا. نہیں، اس کے بارے میں وہ آپ پہلے خیال کر رہے تھے کہ یار یہ میرے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے، تو اس کا گمان غلط تھا یا درست تھا وہ تو ایک طرف رہا، لیکن آپ کا گمان غلط ہو گیا. اچھا اگر ہم دیکھیں ہماری شریعت اسلامیہ نے ہمیں بڑا پیارا انداز دیا، یعنی گمان اور سوچ اور بدگمانی، صحیح، اس موضوع پر صرف اسے نہیں سمجھایا کہ جو اس گمان میں سوچ میں پڑ رہا ہے، بلکہ اسے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کی سبب سے یہ گمان پیدا ہو رہے ہیں. یعنی دو طرفہ ہی سمجھے کہ نصیحت والے انداز ہیں، اور دونوں طرف کے لیے دونوں ہی کو بیلنس میں رہنے کا بتایا جا رہا ہے اور طریقہ کار دیا جا رہا ہے. سوچنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سوچو مگر اس دائرے کار میں، جس کے بارے میں سوچ بن رہی ہے اسے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس دائرے سے باہر ہو رہے ہو، اس دائرے میں ہی ان رہو، وگرنہ یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا دائرہ، اور یہ دوسرے کو بھی نقصان کا سبب بنے گا. تو یہ الحمدللہ ہماری شریعت کا، دین اسلام کا ایک سمجھے کہ ایک پازیٹیو وے ہے، پازیٹیو پہلو ہے کہ یہ جانبین سے دونوں ہی طرح کے افراد کو، کہ جس نے گمان بنا کر بدگمانی کی طرف لے کے جانا ہے اسے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بدگمانی کی طرف نہ جانا، کہ یہ گمان کو بدگمانی میں نہ تبدیل کر دینا، سوچ کو، خیال کو برے گمان کی طرف نہ لے کر آنا کہ سوچ اور خیال یہ بدگمانی بن جاتے ہیں، اور بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. اور اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسی جگہ پر ایسا کام، ایسا عمل، ایسا کردار نہ پیش کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ برے گمان میں پڑیں، تاکہ وہ بھی گناہ سے بچے رہیں اور تم بھی اپنے آپ کو تہمت والی جگہ سے، برے گمان سے دوسری بچا. جو ہماری بات ہوئی تھی کہ کالر کے حوالے سے بھی کہ بھائی زمانہ تو بڑا خراب جا رہا ہے اور لوگ تو بڑے ہوشیار اور جو ہے وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں گویا نقصان پہنچانے کا، اور آپ جو ہے وہ بالکل ہر ایک سے اس نے زن بناتے رہے، تو کیا کہیں گے قربان بھائی اس میں کیا کریں؟ دیکھیں ایک دم بدگمانی پال کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، کس سے کیا پال کے؟ ہر ایک سے بدگمانی پال کے بیٹھے. اچھا نہیں، بدگمانی کا تو وہ دیکھیں، بدگمانی میں جو ہماری بات ہو رہی ہے نا، اپنے حسن زن قائم رکھنا ہے، اس میں اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جب دلیل بالکل واضح ہو جائے، بالکل روز روشن کی طرح چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ بھائی یہ بدگمانی ظاہر ہو رہی ہے پھر تو ہے. لیکن جہاں تک حکم یہ ہے کہ آپ نے حسن زن قائم رکھنا ہے تو وہاں تک تو حسن زن ہی قائم رکھنا ہے. احتیاط سے کام لینے سے تو کسی نے احتیاط کی جو بات کر رہے ہیں نا، کسی سے خرید رہے تو اپنی چیز چیک کریں آپ. اب آپ نے دیکھا حضرت داڑھی والے یا ایسے نظر آ رہے ہیں یا جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ بولیں کہ بس جی ہم سے ان سے تو حسن زن ہوگا، یہ تو اچھی چیز ہی مجھے دیں گے. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے، لیکن چور داڑھی رکھ لیتا ہے دھوکہ دینے کے لیے. تو آپ اپنی چیز دیکھ کے لیں، اس سے تو کسی نے منع نہیں کیا آپ کو. یہ باقاعدہ قرآن پاک میں تو یہ تعلیم ہے کہ جب آپ لین دین کا معاملہ کرنا ہے، اس پہ آپ گواہ بنانے تک کے بات ہے، اس کے بعد آپ لکھ لیں، اس کو لکھ کے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اسلام کی کہاں جا کے اس نے پروٹوکول رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ تفتیش کریں، اور بلکہ جو جس سے آپ پوچھے تو اس کو اجازت بھی ہے کہ اگر اس کو پتا ہے کہ اس کی کوئی برائی ہے تو اس پہ ظاہر کر دے کہ اس طرح کا معاملہ ہے. یہ تو غیبت جائز ہے، حالانکہ غیبت کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. لیکن یہاں پہ جب رشتے والا معاملہ ہو رہا ہے یا قاضی کی، اب ایک شخص چور ہے اور یہ ڈاکو ہے، اس نے کتنا لوگوں کو نقصان پہنچا کے رکھا ہوا ہے، آپ کہیں نہیں میں حسن زن جو ہے وہ مثل میں غیبت اسلام نے منع کیا. اسلام نے جہاں منع کیا وہ ڈیفینیٹلی منع کیا، وہاں بچنا ہے. لیکن اب اسلام ہی کہہ رہا ہے، اب یہی اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ بدگمانی یقین ہو گیا ہے، اب آپ قاضی اسلام کے پاس ہیں اور آپ گواہی دینے، اب ڈنکی کی چوٹ پہ گواہی دیں، یہ ہے چور، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے. تو وہاں پہ بالکل بولنا ہوگا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسی سے سوسائٹی بہتر ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ بالکل آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر تو وہ معاملہ ایسا چلے گا کہ پھر سوسائٹی خراب ہو جائے گی. آپ نے حسن زن رکھنا ہے، لیکن یہ آنکھیں جو ہیں وہ کھول کے بھی رکھنی ہے. جی، جب آنکھیں حسن زن کے ساتھ آنکھیں کھلی رہیں گی تو معاملہ صحیح رہے گا. حسن زن رکھیں اور آنکھیں بھی کھلی رکھیں، تو دونوں کام آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. جی کلام کچھ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے. ہم مدینے سے
قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئے، یاد آتی ہے ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یاد آتی ہے ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کر جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئے، زندگانی وہی ہوتی کاش بسر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی گھر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئے، وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئے، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، دونوں سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا آ جائیے،
میں نہیں لائیے دیدار شوق کو کیجیے بارابر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سدرۃ المنتہا عرش باغ رم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے آقا آ جائیے شام غربت کے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے آقا آ جائیے بہارے جان فضا تم ہو نسیم میں داستان تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیبِ جناں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہیں تو کیا کہیں کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہیں تو کیا کہیں کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو فقط نسبت کا جیسے ہو حقیقی نوری ہو جاؤ فقط نسبت کا جیسے
سے ہو حقیقی نوری ہو جاؤں مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو مجھے جو سبحان اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت کلام ہم نے شامل کیے، اور اب ایک خوبصورت سا امیر اہل سنت کا پیکیج ہے، گلدستہ ہے، آئیے وہ شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا سیدی کوئی ایسی وصیت فرمائیے جو ہمیشہ میرے کام آتی رہے۔ ارشاد فرمایا بس یہ خیال رکھنا کہ کہیں لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول تمہیں اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دوسروں پر نگران مقرر نہیں کیا کہ تم دوسروں کے عیب ٹٹولتے ہو۔ یاد رکھو حق تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو عقل مند، اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جب اسے حق بات بتائی جائے تو فوراً قبول کر کر، چاہے حق بات کہنے والا مرتبہ اور حیثیت میں اس سے کتنا ہی کم کر، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو قبول کرنے میں بالکل نہ ہچکچائے۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے تو توجہ اور غور کے ساتھ سن، چاہے وہ بات تمہیں پہلے سے معلوم ہو۔ پیارے پیارے بھائی، واقعی اس واقعے کے اندر 3 بڑی ایمان افروز نصیحتیں موجود ہیں۔ پہلی نصیحت اس میں یہ ہے کہ دوسرے اور دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے والے کہیں تو اپنے عیبوں سے غافل نہ ہو، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر نگران مقرر نہیں کیا کہ تو دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہے اور دوسروں کے عیبوں کو معلوم کرتا رہے۔ تو بدقسمتی سے واقعی بعض لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جو دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے رہتے، اتنا نہیں سوچتے کہ میں جس کی طرف ایک انگلی اٹھا رہا ہوں تو 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو مجھ میں بھی تو بہت سارے عیب ہیں، ایک انگلی اس طرف، 3 انگلیاں میری طرف، میں زیادہ عیب دار۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار اور عیب دار تصور کرے۔ خالی زبان سے کہہ لینا کہ گناہگار ہوں، بدکار ہوں، فقیر ہوں، یہ کافی نہیں، دل بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں، نے اپنے آپ کو دل سے گناہگار سمجھے اور اللہ کے قہر و غضب سے بندہ ڈرتا ہے، ورنہ صرف زبانی بات کی اور چکنی چپڑی باتیں کر کے اگلے کا دل موہ لیا، اسے متاثر کر دیا اور اپنے اندر تقویٰ نہیں، خوف خدا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں رسوائی ہو گئی تو بڑا کٹھن معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھی جائے، بلکہ کسی کا عیب معلوم ہو بھی جائے تو کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ اس عیب پر پردہ ڈالے اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ آج اگر میں نے اس کا عیب کسی پر ظاہر کر دیا تو کل بروز قیامت اللہ تعالی دوسروں کے سامنے کہیں میرے عیب ظاہر نہ فرمائے، بلکہ اس دنیا میں ہی کہیں میرے عیب نہ کھل جائے۔ تو یہاں تو عیب کھولنے کی بات اب کہاں رہی؟ اب تو ایسا ہے کہ اگر کوئی اپنے اس عیب سے، اس جرم سے توبہ بھی کر لے، باز بھی آ جائے، پھر بھی بعض اوقات اس کو تانا دیتے کہ تو وہی تو ہے نے یہ کیا، حالانکہ بیچارہ توبہ کر۔ تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو کسی کے ایسے گناہ پر شرم دلائے
دلا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ شرم دلانے والا، عار دلانے والا اس مرنے سے پہلے اسی گناہ اور جرم میں خود مبتلا ہو جائے تو کتنے خوف کی بات ہے۔ تو اے کاش ہم دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا سیکھ لیں کہ حقیقت یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کوئی آلہ ایسا نہیں ہمارے پاس کہ ہم معلوم کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے اور کون مردود۔ عین ممکن ہے کہ ہم جس مسلمان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، جس مسلمان کو عیبدار سمجھ رہے ہیں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا رتبہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ مسلمانوں کے خلاف، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے معاذ اللہ، تو کچھ مسلمانوں نے ان کو حقیر جانا، تو دیکھا آپ نے کہ وہ بظاہر سے کام ہی ان کا واقعی بہت وہ انداز جو تھا وہ سمجھتے بات اتنا بڑا یہ کارنامہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی تو دیکھیے نا کہ جنہوں نے ان کو حقیر جانا ان سب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند کر دیا گیا، اسلام نے قبول کر لیا اور بہت بڑا رتبہ پایا، تاکہ مشیت نہیں، اس کی مصلحتیں ہم نہیں جانتے، ہمارے سامنے جو مطلب گناہ کر رہا ہے اور ہم اس گناہ سے باز ہیں تو ہم اس کو اس گناہ کی وجہ سے ذلیل و خوار سمجھیں، اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا ہوا سمجھیں۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ اس گناہ پر ایسی ندامت کرے، اتنا توبہ کرے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے اور اس کے درجات کو بلند بھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے یہ مطلب کوئی بھی نہیں جانتا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا 200 سال زندہ رہا اور اس نے گناہ ہی گناہ کیا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کچرا کنی پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ جناب علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ جب جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام وہاں پہنچے تو میت کو دیکھ کر پہچان لیا، تعمیل ارشاد خداوندی عز و جل کے بعد کیا، اے مولا یہ بندہ تو بدترین مجرم تھا، بجائے سزا کے اتنی بہترین جزا کا کیوں کر مستحق قرار پایا۔ ارشاد باری عز و جل ہوا، بے شک یہ سخت سزا کا حقدار تھا، لیکن اس نے ایک روز توریت شریف کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت سے اسے چوما اور درود شریف پڑھا، میں نے اس نام پاک کی تعظیم کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایسا عیب دار شخص جس نے 200 سال تک عیب ہی عیب کی ہے، گناہ ہی گناہ، ہمیں تو 200 سال کی عمر ملنے کی کوئی توقع نہیں، اپنی زندگی میں کسی 200 سال کے بوڑھے کو دیکھا بھی نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ آج کل اتنی عمریں ہوتی بھی نہیں، پہلے ہوتی تھی۔ تو 200 سالہ مجرم اور ایسی نفرت لوگوں کو کچرا کنڈی پر لاش پھینک دیں، اب تو بڑے سے بڑا مجرم ہو اس کو بھی کچرا کنڈی پر کوئی نہیں پھینک سکتا، تو ایسے وہ کیسا مجرم ہوگا کہ جس کو کچرا کنڈی پر پھینک دیں، لیکن اس کا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہوا، اللہ نے اس کو اپنی ولایت اور اپنی پسندیدگی کا تاج پہنا دیا، اور بس اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کو چوما، درود و سلام پڑھا اور جنت کا حقدار ہوا۔ جی پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہم ہیں، آپ بھی ہیں، اور آپ گھروں پر دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یوں کہہ لیجیے ایک بہت بڑا مرض نظر آ رہا ہے کہ جن نیک لوگوں سے تو خاص طور پر حکم تھا کہ ان سے بدگمانی جائز ہی نہیں ہے، لیکن فاسق مولین کا حکم الگ ہے، انہی کے حوالے سے جو ہے وہ معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی جناب کسی کو روتے ہوئے دیکھ لیا، اب اس پہ بے دھڑک، اور وہی
جو قربان بھائی نے بھی بات کی، سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس پر جناب کوئی ان کے پھر مذاق بھی بنایا جا رہا ہوتا ہے، باتیں بھی بنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، یہ دکھاوا کر رہے ہیں، کوئی جناب وہ عشق رسول میں رو رہا ہے یا خوف خدا سے رو رہا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ دل کا معاملہ ہے نا یہ تو، جو ہے اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے تو یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ آپ نے دل میں کیسے دیکھ لیا؟ آپ نے کہاں سے دل میں جھانک لیا؟ تو یاد رکھیے گا یہ آج لکھ لینا آپ کا بڑا آسان ہے، کسی پر کمنٹ پاس کر دینا بڑا آسان ہے کہ جناب یہ یوں ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کانوں سے جو سنا، آنکھوں سے جو دیکھا، جو دل میں کسی کے بارے میں آپ نے خیال جما لیا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آج آپ نے کسی پر کوئی بھی حکم لگا دیا، کوئی نعت پڑھتے ہوئے رو رہا ہے، آپ نے اس کو بھی ریاکار قرار دے دیا۔ کسی کو آپ نے اچھی گاڑی میں دیکھ لیا، جناب وہ مولانا صاحب ہیں، اچھی گاڑی میں ہیں، تو اس پر یہ بھی عجیب مصیبت ہے، تو انہوں نے جناب چندے کھائے ہیں۔ ارے آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھا کسی کو غریب دیکھ لیا جی مولانا صاحب ہیں، وہ سائیکل پہ ہیں، تو اس پر بھی کچھ چین نہیں پڑتا قربان بھائی کہ اس پر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ یوں ہی ہوتے ہیں۔ ارے کھاتے ہوئے نظر آ جائیں کہیں تو اس پر آ جاتا ہے کہ جی کھاتے بہت ہیں، اور کہیں پر جناب جو ہے وہ کچھ آپ کو دبلے پتلے سے نظر آ جائیں تو اس پر بھی ہو جائے گا کہ جناب یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، تو اسی فقیر حالت میں رہتے ہیں اور یوں رہتے ہیں۔ کیا حال ہے ان کا؟ اس میں آپ بات کر رہے تھے، یعنی غربت والی حالت میں ہو یا امیری والی حالت میں، دونوں طرف ہی چین کسی صورت نہیں ہے۔ اس میں وہ حکایت ذہن میں آئی، بارہا اس کو آپ نے سنا بھی ہوگا، تفنن کے لیے میں عرض کروں کہ وہ دو باپ بیٹا تھے نا، باپ بیٹا جی سب جو ہے وہ سواری ایک، دو افراد، پہلے باپ سوار ہو گیا، بیٹا پکڑا ہوا ہے، سواری کو لیے چل رہا ہے، دیکھنے والا جو ایسا ظالم باپ ہے، بچے کو نیچے چلا رہا ہے، خود جو ہے نا سواری پہ سوار ہے، بھائی چلو بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، میں ساتھ میں چلتے چلتے اب آگے لو بھائی یہی قوم اب دوبارہ۔ کیسا ظالم باپ ہے گا اور کیسا بہرحم بیٹا ہے گا کہ باپ کا ادب ہی نہیں ہے، باپ کو پیدل چلا رہا، خود سواری پہ بیٹھا ہے، صورت میں بھی چین نہیں ہے۔ وہ کہا کہ بھائی دونوں ہی نیچے آ جاؤ، دونوں لے کے پیدل چلنے لگے۔ کیسے بے وقوف باپ بیٹا ہے، سواری ہے اس کے باوجود پیدل جا رہے ہیں۔ میں کہا چلو بھائی دونوں ہی سوار ہو جاتے ہیں، دونوں سوار ہو گئے۔ اب یار کیسے ظالم باپ بیٹا ہے، سواری ایک ہے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا ہے بھائی، کسی حال میں تو جینے دے دو۔ اور آخر میں تو یہ ہوا تھا انہوں نے سواری کو، یعنی گدھا ہی تھا، اس کو باندھا رسی سے اور اس کو لے کے چلنا شروع ہو گئے، تو اب بھی لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ دوبارہ لوگوں کو چین نہیں پڑ رہا ہوتا، کسی کو جناب دیکھ لیا، کوئی مولانا صاحب ہیں، کوئی مشہور شخصیت ہیں، ان کے گارڈ ہیں حفاظت کے لیے، تو وہ باتیں بنانا شروع کر دیں گے۔ کسی کے جناب وہ قربانی کے دن ہے، جانور آ کر جو ہے گھر کے باہر بندھا ہوا ہے تو اس پر بات کرنا شروع کر دی۔ بھائی قربانی کا جانور جو ہے تو حدیثوں میں موجود ہے کہ فربا کرو، حسین کرو، تو ظاہر فربا ہوگا، طاقتور ہوگا، بڑا ہوگا، خوبصورت ہوگا، تو وہ گھر کے آگے باندھے گا، اس کے جو انتظامات بھی کرے گا۔ تو آپ نے لگا دیا جناب وہ ریاکاری کر رہا ہے، اس پر حکم لگا دیا۔ ابھی کیا کرے وہ جانور؟ کہاں پانی کی ٹنکی میں رکھے، کدھر لے جا کے رکھے گا؟ باہر ہی باندھے گا نا۔ تو آپ کسی کے دل میں جھانکنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے حضرت؟ بالکل، یہ جو آپ نے آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی اس چیز میں پڑھو ہی نہ کہ جس کا آپ کو علم نہیں۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ہم حکم لگانے کے اندر تلے ہوئے ہیں۔ تو بات وہی ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ الزام لگانے والے؟ کیا گارڈ رکھنا کوئی شرعاً ناجائز کام ہے؟ بالکل ناجائز کام نہیں ہے، اور جیسا کہ اللہ خیر فرمائے، جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے تو اپنی حفاظت کرنا تو یہ بھی شریعت کا ہمارا حکم ہی ہے۔ تو کوئی گارڈ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر حکم نہیں لگانا کہ یار یہ دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ بات وہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم ریلیکس رہیں، سکون اطمینان میں رہیں، ہم پریشان نہ رہیں، تو ہمیں بدگمانی چھوڑنی پڑے گی۔ ان کا عمل تو جائز تھا، شرعاً ناجائز نہیں تھا، بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جو ہے وہ صحابہ اکرام اس طرح سے کھڑا۔ اب جہالت ہے نا، آپ کو خود نہیں پتا کہ توکل کیا ہے۔ آپ کیا اچھا اپنے لیے، ویسے اپنے لیے پتا ہوتا ہے، گھر میں تالے، اپنے بار، ہاں اپنے تالے پورے ہوتے ہیں، اپنی ہر چیز کی سیکیورٹی۔ بھائی کیوں
آپ کیوں پیسے چھپا کے رکھتے ہو, کیوں بینک میں رکھے ہوئے ہیں, باہر رکھ دو نا, وہاں توکل کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب کا توکل ایسا ہونا چاہیے کہ نہ ان کے کوئی گارڈ ہونے چاہیے, نہ کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے جس کا شریعت نے بھی حکم نہیں دیا. شریعت نے توکل کا اسباب اختیار کریں اور اعتماد اللہ کی ذات پر کریں, اسباب سے منع نہیں کیا گیا. اور میں نے جیسے کہا حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے باہر جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے معاملات ہوتے تھے. تو آپ کسی پر, اچھا پھر گاڑی دیکھ لی کسی کی, اور ویسے بھی نیک, اچھا اس میں جو میں بات کر رہا تھا خاص طور پہ قربان بھائی, اس میں تو یوں بھی نقصان ہے کہ یہ جو بلا وجہ کی آپ نے بدگمانیاں پال لی, تو اب کیا ہوگا, آپ ایسے جو ہے وہ علماء کے خلاف, علماء کے قریب یا مذہبی طبقے کے قریب نہیں جائیں گے کہ جس کے خلاف آپ کا ذہن بنا ہوا ہے, اور جب ان کے قریب نہیں جائیں گے تو ڈاکٹر سے اگر آپ بدگمانی پال لیں گے تو پھر علاج کس سے کرائیں گے؟ بالکل. اور جب آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, نقصان آپ ہی کا ہوگا کہ ان سے ہی دین سیکھنا تھا, آپ دور ہو گئے. تو جب دین ان سے نہیں سیکھیں گے تو پھر اپنا ہی نقصان ہوگا. بالکل. اس میں جس طریقے سے دنیاوی اپنا نقصان ہو رہا ہے اور اخروی بھی نقصان ہو رہا ہے, دین کا جو معاملہ ہے. اچھا جو مشہور ہستیاں ہوتی ہیں نا, مشہور جو لوگ ہوتے ہیں, چاہے دینی ہو دنیاوی, ان کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ یار یہ آج اس کے پاس 2 پیسے آ گئے ہیں, دیکھو وہ غریب کے جنازے میں نظر نہیں آیا اور وہ جیسے امیر کا انتقال ہوا تو وہاں پہنچ گیا. اب نے کون بتایا کہ جب غریب کا انتقال ہوا تھا تو وہ شہر میں ہی نہیں تھا بیچارہ, ورنہ ضرور آ جاتا. امیر کے انتقال میں اتفاق سے وہ شہر میں موجود, تو وہ یہاں پر آ گیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ امیر غریب کا مسئلہ چلے گا اور یہ معاملہ کہا تھا کہ نماز جنازے کی وجہ سے پہنچ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہو, چاہے وہ انجینئر کے ساتھ ہو, چاہے وہ سائنسدان کے ساتھ ہو, چاہے وہ علماء کے ساتھ. علماء کے ساتھ تو یہ ہے کہ دین دنیا دونوں خراب ہوئی نا. یہ بالکل ایک مثال ذہن میں آ گئی, مطلب کسی صاحب نے کہتے ہوئے کہ جناب ہم وہاں تھے, وہ کوئی پیر صاحب آئے اور وہ بڑی سی گاڑی سے جو ہے وہ اترے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ایسی دنیا داری میں لگے ہوئے, تو ہم بھی اس میں لگے. ارے بھائی یہ کہاں کی دنیا داری ہے, اگر وہ حلال کی کمائی سے ہے. اب وقار بھائی اس زمانے میں کیا گدھے پہ بیٹھ کے آئیں گے؟ ہاں, اور کسی نے انہیں پیش کیا, ان کی اپنی بھی ہے, تو یہ دنیا داری تو نہیں ہے فی نفسی اگر وہ جائز حلال کی ہے, اور آپ جو ہے اس کو دلیل بنا رہے ہو اپنے مطلب حرام کاموں کے لیے, تو یہ کتنا بڑا آپ نے نقصان کر لیا. وہ پیر صاحب تو جائز گاڑی میں آئے تھے. جی اس میں ایک یہ جو ہم جیسے دین کی بات کو لے کے چل رہے ہیں نا, اس میں ایک اور نقصان بھی یہ ہے, اور کہ جو ہمارے جو علماء ہوتے ہیں, یا میں جانتا ہوں جو کچے ذہن کے طلبہ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, اب جذبہ سا ہوتا ہے, وہ عشق مصطفیٰ میں بھی رو رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, سامنے کس نے ویڈیو بنا دی نہیں بنا دی, وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کی صفائی ہو رہی ہے, خدمت ہو رہی ہے. ایک شخص کا ایک جملہ نا اس کو دین سے دور کر سکتا ہے, اور ایسا ہوا ہے. ایسا ہوا ہے کہ وہ شخص جو فجر میں مؤذن صاحب سے پہلے نوجوان 16-17 سال کا لڑکا کھڑا ہوا ہے کہ نہیں یار میں نے مسجد کھول کے میں نے جو ہے نا دریا وریا سیٹ کر دی ہے, اور وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت لوگوں کو کرا کے اور پھر وہ گھر جا رہا ہے, اور گھر میں بھی جو ہے نا وہ سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے, کھانے میں سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کسی کا ایک الٹا جملہ جو کہ بظاہر سے لگتا ہے یار میں نے تو یہ تانا مار دیا, ایسی میں نے شوق میں بول دیا. بھائی آپ کا شوق لگ گیا اور اس کی آخرت نکل گئی. اب کل کو اللہ رب العالمین کے حضور اگر جواب دہی ہوئی کہ اس کی جو جس کے سارے معاملات خراب ہو گئے, اس نے جو اللہ کی راہ والا جو معاملہ اختیار کیا تھا وہ چھوڑ دیا, کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ شخص ہے نا جس کی وجہ سے ہوا. اور ایسا ہے کہ اس طرح جب گانے بجانے والے ہوں, ڈرامے والے یا دیگر گناہ والے معاملات ہوں, ان پہ آپ دیکھیں اتنا پیچھے نہیں پڑ رہے ہوتے. لیکن جدھر وہ آپ نے بات کی کہ 2 آنسو بہاتے ہوئے دیکھا اس طرح پیچھے پڑ گئے, اس طریقے سے کیا دین اسلام کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بالکل. ایک تو بدگمانی والا معاملہ وہ تو ایک الگ ہے, یہ اپنے کرتوت کے ذریعے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رسول کے بارے میں ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں. حضرت مکحول دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نا آپ نے فرمایا کسی کو روتا دیکھو نا تم بھی رونے لگ جاؤ. اللہ دیکھیں آپ سمجھیں اس بات کو, یہ نہیں کہا کہ کسی کو روتا دیکھو تو بدگمانی نہیں کرو. یہ ہو سکتا تھا نا بھائی کسی کو روتا دیکھو تو بدگمانی نہیں کرو, کہ تم بھی رونے لگ جاؤ. اللہ کیوں وہ اتنی بالکل اینڈ میں آ کے بالکل یہ والا یہ جو نتیجہ نکالا, پھر جو ہمیں بتا رہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اس کی وجہ بتاتے, پھر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو روتا ہوا دیکھا, اس کے بارے میں بدگمانی کی, 1 سال تک رونے سے محروم رہا تھا. اور خوف خدا میں رونا یہ قسمت والوں کو ملا کرتا ہے. کیا بات ہے, اس کے اہم بات آپ نے قسمت والوں کو ملا کرتا ہے, کہ بڑا یہ ہوتا ہے. جی مدینے کی یاد میں رونا قسمت والوں کو ملا کرتا ہے. آپ ذرا پڑھیں صحابہ کرام کا انداز. اب آپ کا دل سخت ہو گیا تو اب ہم کیا کر سکتے, کوئی تو رو رہا ہے نا مدینے کی یاد. دیکھیں یہ آپ نے ویب سائٹس دیکھی ہوں گی, میں اس کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے ویب سائٹ سامنے سے دیکھی, کبھی ویب سائٹ چلائی ہوگی, آپ یوں کرتے رہتے ہیں واہ جی کمال ہے, یہ کلک کیا, یہ کلک کیا, 6 آپشن کھلے, سب کچھ کیا بولیں, واہ جی واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا ہے. لیکن آپ کو کوئی ویب سائٹ وغیرہ بنانی ہے, آپ جو یہ بنانے والا ہے اس سے کوئی بات چیت کریں اور اس سے کہیں کہ یہ کر دو, تو آپ کو بتائے گا یار یہ اتنا آسان نہیں ہے.
پوری کوڈنگ ہوتی ہے اس کی، جب پورا ورک ہوا ہوتا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ کو یار عجیب آدمی ہو یار، مطلب یہ کس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بٹن لگا دو بس، آپ تو لگا دو بٹن، اور وہ کہ یار تمہیں نہیں پتا، تم اس معاملے میں بالکل زیرو ہو. یہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ورک ہوا ہوا ہے. اسی طرح کوئی انجینئر کو یار آپ نے یہ پلر نکال دینا، اس کو ہٹا دیں، اس کو وہاں کھڑا کر دیں. بھائی اگر آپ پہ میں چلنے لگ گیا، آپ اس فیلڈ کے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو جو شخص بدگمانی کر رہا ہے نا، وہ سوچ لے کہ اس کا دل ستھرا ہے یا اس کا دل خبیث ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے. ستھرے دل والوں کی فیلڈ سے اس کو تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ بدگمانی کر رہا ہے. اب وہ اپنے دل پہ غور کرے، کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں خبیث گمان خبیث دل سے نکلا کرتا ہے. اگر تو وہ رونے والے کو دیکھ کے وہ کسی نے موبائل پہ دیکھیں، دور جدید ہے، ہر جگہ حرم شریف میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آ رہے ہیں. یہ دور جدید ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سیکورٹی کے پرپس کے لیے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے کیمرے لگائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی ترغیب ملا کرتی ہے. کوئی اپنی ویڈیو بھی ڈالتا ہے، بعض اوقات حرم گئے وہاں پر کوئی تصویر ڈال رہا ہے، کوئی ویڈیو ڈال رہا ہے، تو آپ کو کیا پتا اس کی کیا نیت ہے. تو اگر خاص طور پر ایسی مشہور شخصیات اپنے کسی عمل کو ظاہر بھی کرتی ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے گی، لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف رغبت ملے گی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو ایسی شخصیات تو خاص طور پہ ان کے لیے تو حسن ظن کا ہمارے پاس موقع موجود ہے کہ یہ روتے تو دنیا دیکھ کر روتی ہے. سوشل میڈیا پہ اس وقت سوشل میڈیا پہ مطلب گناہ کا جو ہے نا، گناہ پھیلانے کے لیے پوری جان لگائی جا رہی ہے. ایک سے ایک زبردست ویڈیوز بن رہی ہیں، 4K کوالٹیز میں بن رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنے کیمرے اس کے پیچھے کروڑوں روپے لگ رہا ہے گناہ پھیلانے کے لیے. بھائی جب یہی سوشل میڈیا ایک برائی کو عام کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، تو اگر کوئی نیکی عام کرنے کے لیے کر رہا ہے، کسی کوئی یہ نعت سن کے کسی کو روتا دیکھ کے اس کو رونا آ جائے، تو آپ بتائیں ثواب جاریہ نہیں ہے؟ کتنا ثواب کا کام ہے. اور یہ تو سوشل میڈیا ایسا ہے کہ جس طرح گناہ جاریہ اور وہ ویڈیو کسی نے چلا دی، اس میں کچھ پیسہ لگا، کچھ کیا تو اس کے لیے کمال. مجھے عبداللہ وہ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا وہ ایک بات یاد آ رہی. آپ کے بارے میں ایسا تھا، آپ کا انداز زندگی، آپ اپنے سے بڑی عمر کے کسی کو دیکھتے ہیں نا، یہ یوں سمجھے کہ بس یہ آخری ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. صحیح. اب ویسے بھی آخری ہے، یعنی میں اپنی بات کا آخری کر رہا ہوں. تو آپ کا انداز یہ تھا، آپ نے اپنے سے بڑی عمر کے کسی کو دیکھتے ہیں، صحیح، تو گمان کرتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے پہلے عبادت کرنے والا ہو گیا ہے. اللہ بڑا ہے نا، عمر میں بڑا ہے تو پہلے عبادت کرنے والا ہو گیا. اچھا اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں، جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں تو کہتے سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے گناہ کم ہے، میرے گناہ زیادہ. یہ انداز تھا اللہ والوں کا. تو یہی وہ انداز اللہ والوں کا تھا کہ جب وہ دعائیں کرتے تھے تو ان کو خوش و خضوع ملا کرتا تھا. قرآن پڑھتے تھے تو آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، تسبیح ہاتھ میں لیتے تھے تو رخت طاری ہو جایا کرتے تھے. وہ روزے رکھتے تھے، روزے کا ثمرہ ملا کرتا تھا. آج ہم کہتے ہیں ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا، تو ہم غور تو کریں کہ آیا ہم دل لگا ہوا کہاں پر ہے. اتنے گن گر دل میں بٹھائے ہوئے، دماغ میں اتنا بھوسا ہمارا الٹا بھرا ہوا ہے، کیسے دل لگے گا؟ یہ کینہ، یہ بغض، یہ حسد، یہ تکبر، یہ سب نکالیں. اللہ والوں کی زندگی اس طرح گزاریں گے. کتنی کیا بات ہے. شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی پیارا ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ مطلب خلاصہ بیان فرما دیا آپ نے کہ فرمایا کہ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں. یعنی حسن ظن ہم کریں گے تو کوئی نقصان نہیں، اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ. تو ہمیں یہی چاہیے ہے کہ ہر مسلمان سے، ہر نیک صالح مومن سے حسن ظن ہی رکھیں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. حسن ظن من حسن العبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بدگمانی سے متعلق باتیں ہوئی. اللہ پاک ہمیں اس مرض سے محفوظ فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا اور الصلاۃ والسلام. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے